الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. حضرات، یہ 29 پارہ سورہ دہر کی میں نے چند آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں، وہ سخی بندے کہ جو اپنے سخیوں، ان سخی بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی مخلوق میں ماڑے، کمزور، غریب، یتیم، مسکین، نادار، اور وہ لوگ جو کما نہیں سکتے یا جن کی کمائی سے ان کا رزق پورا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بندے ان کا پیٹ پالتے ہیں. اللہ کے وہ نیک بندے ان کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ کے وہ بندے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی انسان جہاں تک ہو سکتا ہے وہ بھوکا نہ سوئے. یہ لوگ جو دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے انعامات کا ذکر یہاں فرمایا کچھ کا، اور کچھ انعامات کا ذکر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو ہے
کہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، پوری کائنات کا اکیلا داتا دینے والا اللہ ہے۔ ساری کائنات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کا رزق ان کے گھروں کے اندر پہنچے، صبح کے وقت اٹھیں اس دن کا رزق ان کے گھر کے اندر موجود ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں نا، یہ اس کے بندوں کے کام آئیں اور مجھ سے جنت حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر انعامات سے نوازتا ہے۔ شریعت نے عام طور پہ اس بات کو کچھ معاملات میں تو فرض قرار دیا ہے کہ لوگوں کے کام آنا، ان کا پیٹ پالنا، زکوٰۃ کی شکل میں اور فطرانہ کی شکل میں، یا انسان نے کو نظر باندھی یا اس شکل میں، یہ انسان غریبوں کے کام آئیں۔ لیکن چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ پسند فرمایا ہے کہ اس کے بندوں کے کام آ کے اس کی جنت کے اندر داخل ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ان ماڑے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ناداروں، بے کسوں کے رزق کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ شریعت اسلامیہ میں اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کچھ چیزیں تو فرض کرا کہ جس طرح کہ یہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ وغیرہ چیزیں ہیں، یہ فرض قرار دی ہیں کہ اپنے مال میں سے غریبوں کو بھی دو، وہ بیچارے بھی کھانا کھا کے سوئیں، بھوکے نہ سوئیں۔ اس کے علاوہ یہ ایسا بڑا کام ہے، ایسی برکتوں والا کام ہے کہ انسان سے زندگی میں اگر غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، یہ غریبوں کا اور دوسرے ماڑے انسانوں کا پیٹ پالنا جو ہے، اس کمی کو اللہ کے نزدیک پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان روزے نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری، ایسی پریشانی، ایسی بڑھاپے میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات اس کو کہی ہے کیا کہ اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ یا تو یہ آدمی جو ہے نا، اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، اللہ اس کے روزے کی کمی پوری کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے گھر میں گیا ہے، بیوی تھی گھر میں، اس آدمی سے کنٹرول نہیں اپنے آپ کو ہو سکا، روزہ ٹوٹ گیا اس کا، تو شریعت نے یہ بات کہ اس نے حالانکہ اللہ کی شریعت تھی روزہ رکھنا، اس نے روزے کو توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ کائنات یہ ہے کہ کہتا کیا ہے کہ تو نے روزہ اس طریقے سے توڑ دیا ہے، اس کے لیے کچھ 3 کفارے رکھے، اور 3 کفاروں میں سے ایک یہ ہے کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حج پہ گیا ہوا ہے کہ اور اس نے کوئی شکار وغیرہ جو حرام ہوتا ہے حاجی کے اوپر، اور جب اس نے احرام باندھا ہو، اور اسی طریقے سے عمرے والے کے اوپر اس نے ایسی کوئی حرکت کر لی، جانور کو ایسا اس نے پکڑ لیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے کفارات میں یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر اپنا گناہ معاف کرانا چاہتا ہے۔ اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، اب مکہ شریف جانا ہے مدینہ سے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، مجھے بڑی جوئیں پڑی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ جوئیں گرتی ہیں اوپر سے، ٹپ ٹپ ڈگتی ہیں، اتنی وہ جوئیں زیادہ مجھے پر، میں کیا کروں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ ایک بال نہیں توڑ سکتا، فرمایا جاؤ اپنے بالوں کو کٹوا لو اور کیا کرو، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ عجیب بات ہے کہ غلطی، ناراضگی اللہ کی، اور کھانا مسکینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ ایک بندہ اس نے قسم اٹھائی جائز کام کی کہ میں یہ جائز کام کروں گا، لیکن وہ کام کر نہیں سکا، جان بوجھ کے اس نے یا سمجھے وہ کام نہیں کیا، قسم اٹھائی تھی کہ نیکی کا کام کرنے کے بارے میں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے قسم اٹھائی ہے کوئی کام کرنے کی تو وہ کام نہیں ہو سکا تو کیا کرے، اس کے کفارات میں یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کھانے کا، ان کے پیٹ پالنے کا عجیب قسم کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو کسی دن کہہ دیتا ہے کہ جا تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو میری خالہ ہے وغیرہ اس قسم کے الفاظ کہہ دیتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے کفارات میں بھی یہی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر اللہ کو راضی اس نے کرنا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے لوگوں، یہ اتنا بڑا کام ہے، صحیح بات ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اس کام کو سمجھا ہی نہیں کہ لوگوں کے پیٹ پالنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں جن کے گزارے نہیں ہوتے ان کے گھر میں دانے پہنچانا، ان کے گھر میں راشن پہنچانا، ان کو دینا اللہ کے نزدیک کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالات جو کرے گا ان میں ایک سوال یہ ہوگا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، روٹی مانگی تھی، تو نے روٹی نہیں دی مجھے، میں نے مانگا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے گا یا اللہ تو نے کب مانگا تھا، تو وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو تو خود سارے جہان کا رب ہے، دینے والا، تو نے کب مجھے مانگا؟ میں فلاں نیک آدمی جو تھا نا وہ تیرے پاس ایک دفعہ آیا تھا کہ میرے گھر میں روٹی نہیں، آٹا نہیں ہے، فلاں ماڑے غریب آدمی تیرے پاس آئے تھے، وہ نیک آدمی تھے، وہ تجھ سے مانگنے آئے تھے، لیکن تو نے ہوتے ہوئے بھی تو نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کو واپس تم نے کر دیا۔ کاش تو ان کو دیتا، تو دیکھتا کہ ان کے پاس لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شکر کرنے والے وہ لوگ تھے، اللہ کی یاد کرنے والے لوگ، اور تم نے ان کو میرا نام لینے والوں کو تم نے نہیں دیا، اپنا ہی پیٹ پالتا رہا، خود ہی پیسے سنبھال کے جوڑتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب نہیں آئے گا تو اس کو پھر سزا قیامت کے دن ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مسلمان ہونے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، اے اللہ کے رسول اسلام لانے کے بعد کون سی میرے اندر چیز پیدا ہوگی؟ اسلام کا کچھ تو پتہ تو چلے نا کہ اسلام لانے کے بعد یہ میرے اندر تبدیلی آئی ہے۔ فرمایا آئے گی، سب سے پہلی یہ ہے کہ تو سلام علیکم ہر بندے سے لے گا، تیرے اندر کا تکبر ٹوٹنا چاہیے مسلمان ہونے کے بعد۔ کبھی کوئی مسلمان یہ نہ کہے کسی کو کہ یہ پہلے سلام لے، ہاں میں کیوں پہلے سلام لوں، اس کا مطلب ہے اندر کا تکبر ابھی ٹوٹا نہیں ہے اس آدمی۔ فرمایا تو اس کو خود سلام لے، پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، السلام علیکم کہنے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ ایک تو یہ تبدیلی آنی چاہیے، وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، اور دوسری بات یہ تیرے اندر یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ اسلام کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ بات پیدا ہو جائے کہ تم ماڑے غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر۔
ایک انسان کے پاس ایک کھجور ہے، اس کھجور کو توڑ کے ادھی ادھی دے دے کسی کو، دے۔ مسلمان کی بنیادی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پیٹ پالتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ بھی، اس قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اور دین کو اور ایمان کو ایسے ٹھیکیدار قسم کے لوگ بنے ہیں، یہ کھانے کا انتظام سمجھ لیا انہوں نے، حالانکہ دین یہ ہے کہ جب یہ دین آ جائے تو مسلمان کو لوگوں کو کھلانا چاہیے، ماڑے اور غریبوں۔ انہوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کبھی ساتا آ جاتا ہے، کبھی چالیا آ جاتا ہے، کسی کا جوان بیٹا اور بیٹی فوت ہو گئی اور اس کے آئیے اس کا کول بھی کرو، ساتا بھی کرو، چالیا بھی کرو، دسواں بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ ہمیں کھلاؤ کسی نہ کسی طریقے سے۔ اسلام کو کھانے کا بہانہ سمجھ لی۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اس بات کی خوبی پیدا کرتا ہے کہ تو لوگوں کے پیٹ پالے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنے لگا ہوں، یقین مانیے آپ اکثر ان لوگوں کے دینداروں کے وہ جو یہ کام کرتے، ان کے بڑے بڑے پیٹ، بڑے بڑے ٹیڈ دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے دین کو بنا ہی یہ لیا ہے کہ لوگوں کو کھاؤ 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 بس، اور دین کہتا ہے کہ تم کھلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال اس ای الاسلام خیر تطعم الطعام، اے اللہ کے رسول کیا خوبی پیدا ہونی چاہیے؟ فرمایا یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ تو ماڑے غریب دوسرے لوگوں کا پیٹ پالے تو ان کو دے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت والے جو عمل ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کسی بھوکے کا پیٹ پالنا، اس کو روٹی دینا، وہ روٹی کھا لے جا کے، اس کو دانے دو، اس کو دال لے دو، گھی لے دو، چینی لے دو، اس کو چنے لے دو، اس کو گندم لے دو، اس کو جوار لے، کوئی جو چیز کھانے پینے والی جو چیز ہے نا، اس کو جو لے دو لے دو۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں ہم افضل ترین اعمال، کروڑوں اربوں کے مالک ہو کے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہم نے، غریب بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال، اللہ کے نزدیک بڑے محبوب عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ جاؤ بی بی یہ لے جاؤ، جاؤ جا کے خود کھاؤ، اپنے بچوں کو جا کے دو۔ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، حضرت وہ صحابی بڑے صحابی مشہور ہیں، حضرت عمر نے ان کو، یہ ان کا نام ہے صہیب رومی، یہ صہیب رومی کو ایک دن ملے، کہنے لگے صہیب میں اکثر دیکھتا ہوں تو کسی نہ کسی ماڑے غریب کو دانے، کوئی چیز، کوئی کھانا، کوئی کھانے کی چیزیں تو لے کے دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے تم نے۔ اللہ کے کئی بندے ہیں جو اللہ کے ایسے بھی بندے دنیا میں موجود ہیں، صبح اٹھتے وقت نماز کے وقت سب سے پہلے صدقہ ہی کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔ کئی اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں سب سے پہلے، اے صہیب کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کو، ماڑے کو، غریب دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ کہنے لگے عمر ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا خیارکم من اطعم الطعام، مسلمانوں میں سے بہترین انسان، خیر والا بندہ وہ ہے جو لوگوں کے پیٹ کا خیال رکھ کے ان کو دانے دے۔ میں تو محمد الرسول اللہ کی بات سن کے کتنی کتنی کوٹھیوں کے مالک اور کروڑوں کے مالک اور جگہوں کے اور پلاٹوں کے مالک ہونے کے باوجود غریب آدمی قریب ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کیا دل نہیں کرتا کہ میں بھی خیر والا بندہ بنوں جس کو محمد الرسول اللہ نے خیر کہہ دیا؟ یہ کھانا کھلانا، غریب کا پیٹ پالنا، یہ ایک عجیب قسم کی صفت ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے یہ نئی شروع سے جب یہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری تھی شروع میں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں نا، ان کو اکٹھا کریں،
اور ان کو دین کی دعوت دیں۔ اب یہ بات سمجھیں، عجیب بات تھی، دین کی دعوت دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء پہاڑی کے اوپر قباء نہیں، اس کے اوپر یہ جو مشہور پہاڑی ہے، یہ صفا جو ہے، کوہ صفا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفا مروہ جو کرتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے، یہ صفا کے اوپر آپ چڑھے تو آپ نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بلایا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے ان کی دعوت کی تھی۔ دعوت کی، وہ جب جو کچھ بھی اس دور میں تھا، وہ کھجور تھے، وہ پانی تھے، وہ جو تھے، وہ جو کچھ بھی تھا، آپ نے ان کو دیا۔ جب وہ کھا کے بیٹھنے کہنے لگے اے محمد کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ان کو پوچھا تھا بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر میں کہوں کہ میں تو اونچی جگہ کھڑا ہوں نا پہاڑی کے اوپر، تم نیچے ہو، تمہیں پچھلی طرف نظر نہیں آتا، بتاؤ اگر کہوں ایک لشکر آ رہا ہے مانو گے؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا پھر یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں، یہ بھی جھوٹ نہیں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا، کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کلہ ہی داتا ہے پوری کائنات کا، ساری کائنات اللہ سے مانگنے والی فقیر ہے، ایک کائنات کو دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو چکنے کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو سجدے کے لائق ہے، جو نظر، اور ایک اللہ کو مان لو، میری بات مان لو لوگو۔ اس بات پہ پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کسی نے کچھ، کسی نے پتھر مارا، کسی نے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن ان کی پھر دعوت کی، ان کو آپ نے بلایا، کہا میری ایک بات سنو۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کو کھانے کو کچھ دیا، جب وہ کھا گئے تو بعد میں نبی علیہ السلام نے پھر ان کو یہ دین کی دعوت دی، اور اس دعوت میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یقین مانیے میں آپ کو کہتا ہوں، بہت سے لوگ کے اندر جو دین داخل ہوتا ہے یہ پیٹ کے رستے ہوتا ہے۔ یہ میں تمہیں حقیقت کی بات کہتا ہوں۔ ایک آدمی جس کا پیٹ بھوکا ہے، جس کی انتڑیاں جو ہیں ہائے ہائے کر رہی ہیں، جو پلٹ رہا ہے پاسے زمین کے اوپر، سو نہیں سکتا، اس کو آپ دین کی باتیں کیا، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کے بچوں کا خیال، پھر اسے کہیں آؤ بھائی آؤ اللہ کے سامنے چکیں، نماز پڑھے اور دین کی باتیں اسے سکھائیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری زندگی میں خیر و برکت فرمائے۔ میں نے اللہ کی قسم ان کو دیکھا ہے، میں نے زندگی میں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا دیکھا نہیں۔ یہ کئی دفعہ کالج کے اندر بھی ہم پڑھاتے تھے، جب وہ بھی پروفیسر تھے میں بھی، تو کئی دفعہ انہوں نے 10-12 بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور چائے اور کیک اور پیسٹریاں اور کریم رول، اس وقت یہی تھے، اور کریم رول فلانا اپنے پلے سے منگا کے آؤ بھائی آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ محمد الرسول اللہ کھانا کس طرح کھاتے تھے، آؤ اس طریقے سے کھانا کھائیں۔ یہ چیزیں کبھی کبھی لوگوں کو دوست، کبھی کسی کو بلا، کبھی آج بھائی میں نے آپ کو کھاؤ بھائی کھانے۔ آج اس بات کی بات ہونی ہے، نبی علیہ السلام سوتے کہتے تھے، نبی اسلام بولتے کہتے تھے، چلتے کیسے تھے، یہ کھلا کے۔ اور عجیب بات ہے کہ دینداروں نے کھانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ معاف کرے، جس مولوی کو دیکھیں سوائے چاند اللہ کے بندے ہیں، باقی سب یہی کہتا ہے کہ جدھر گئے کوئی کھا مر لئیے، کچھ نہ کچھ پا لئیے پیٹ چ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کھلائے۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت یہ تبلیغ کے کاموں میں یہ اتنا اثر کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ابھی قباء میں تھے۔ یہاں عبداللہ بن سلام جو تھے نا، ان کو پتہ چلا کہ وہ آخری نبی آ گئے، یہ قباء پہنچے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کھڑے تھے، درمیان میں لوگ ادھر ادھر لوگ تھے، آپ کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے اگے ہو کے میں نے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی پہلی بات میرے کانوں میں یہ پڑی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام۔ اے لوگو آپس میں اسلام لیا کرو، اس کو عام کرو
اور کھانا کھلایا کرو غریبوں کو، ماڑے لوگ جو ہیں ان کو. کہتے ہیں مجھے اسی دن پتہ چل گیا کہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا مطلب یہ دنیا کے عام مذہبی رہنماؤں کی طرح نہیں جو کھاتا ہے سنبھالتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ساری زندگی لوگوں سے نذرانے لے لے کے بڑی بڑی کاروں کے اوپر اور پجیروں کے اوپر خود چلتے ہیں، اور جو مرید ہے وہ سائیکل اس کے پاس نہیں ہے. آپ کو نہیں نظر آتا؟ آپ کو نہیں نظر آتا کہ جس وقت لوگوں سے کھا کھا کے جس وقت ذرا فصل پیدا ہوتی ہے اسی وقت اپنے ریڑے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جی ہماری بوریاں اس میں ڈال دو، لے کے آتے ہیں وہاں سے. آپ دیکھتے نہیں کہ جس وقت پھر مر جاتا ہے اپنے مرنے کے بعد اپنی قبر کے پاس ان کے پچھلے گلا رکھتے ہیں کہ ڈالو اس میں پیسے. دین بنایا ہی سارا یہ ہے کہ لٹو 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 لٹو. اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کو دیو 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 لوگوں کو. یہ دین تو ہے. کہتے ہیں میں نے جس وقت نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی نا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، کہتے کہ اللہ کی قسم مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ بندہ پیسے اکٹھے کرنے والا نہیں، یہ لوگوں کو دینے والا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ تبلیغ کے کام میں یہ جو ہے نا، آج بھی آپ اپنے ماڑے ہم گلی محلے میں جاتے ہیں، گزرتے ہیں بندے کو، اے نماز پڑھیا کر، اوے اس کو یہ بھی پوچھ لو کار روٹی ہے پتر، میں دیکھتا ہوں تیرے منہ سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے گھر میں روٹی نہیں آج. اور یہ کس نے پوچھنا ہے؟ مسلمانوں کو کس نے؟ اور اللہ نے دی ہے جنت کما لو. بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بڑا مشہور ایک لفظ آپ نے سنا ہے کہ حج مبرور. اس کا معنی ہم عام طور پہ کرتے ہیں حج مقبول. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا وہ حج جو ہے نا مبرور، جو انسان کر کے آتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں، قیامت کے دن کوئی بدلہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کہے چل تو جنت جا. جنت کے علاوہ یہ اس کا اور کوئی جزا، اسی کی جزا ہی نہیں ہو سکتی حج مبرور کی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے اسی جگہ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال حج المبرور، یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے گھر میں گئے، کیا حج مبرور ہوتا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں طیب الکلام. فرمایا حج ہے یا عمرہ ہے اس دوران لوگوں سے ٹھنڈے دل سے پیار محبت سے بولے. ایک وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور جا کے حاجیوں کو، ماڑے کے غریب لوگوں کو اپنے پلے سے کھلائے. اس کو کہتے ہیں حج مبرور کہ جس کی جزا جنت کے علاوہ نہیں ہے. ہمارے کئی اللہ کے بندے، میں ان کو جانتا ہوں، کئی بھلے معنی شریف بھائی ایسے ہیں جو یہاں سے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہاں سے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں تقسیم کریں گے. اور ایسے بھی لوگ پاکستان کے ہی ہیں کہ وہاں جا کے اللہ کے گھر سے باہر نکلے تو سامنے بڑی بڑی لائنیں وہ اللہ کے دیے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. لمبی لائن میں سب سے زیادہ پاکستانی لگے ہوتے ہیں. اور کھانے نہیں جانا، تقسیم کرنے جانا ہے اور دینے جانا ہے. یہ حج ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا جنت کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں کہ جو حج مبرور ہے. اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ جا کے لوگوں کو کھانا. دیکھیں آج ہی ماڑا لگتا ہے یار اور شکل سے پتہ چل ماڑا ہے، غریب لگتا ہے، کچھ کھایا، چل یار آج میرے کو کھا، اللہ تو کھا، اللہ تو کھا، اللہ تو کھا، اللہ تو کھا. یہ لوگ ہیں جن کے حج مبرور ہیں، جن کے عمرے مبرور ہیں اللہ کے نزدیک. انسانوں کو کھلانا تو دور کی بات ہے، انسانوں کا پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے. حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جنگل میں سے ایک انسان گزرا تھا، شدید قسم کی گرمی تھی. اس گرمی میں اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک کنواں ہے. وہ کنواں زیادہ بڑا کھلا نہیں تھا. وہ آدمی حدیث میں آتا ہے وہ نیچے اترا،
نیچے اتر کے نہ کنویں ہاتھ رکھ کے دونوں ہاتھ رکھ کے دونوں پاؤں رکھ کے آہستہ آہستہ نیچے اترا اور اس نے پانی پی کے باہر آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, آپ نے فرمایا باہر آیا تو اس نے آ کے دیکھا کہ یہ ایک کتا ہے. اب کتا بیچارہ نیچے نہیں آ سکتا, تو لوگوں نے کسی نے پانی کوئی نکالا تھوڑا بہت باہر نہ, وہ پانی وہ گر گیا کسی کیچڑ بنا, وہ کیچڑ جو تھا نا اس میں زبان اپنی پھیر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی میری طرح ایک جان تو ہے نا, یہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ نے اسے کتا بنایا. لوگوں میری بات سن لو, کسی انسان کا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کہ اس نے انسان بنایا ہے. وہ جسے چاہتا کتا بنا دیتا, کون روک سکتا ہے اس کو؟ کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ یہ اس نے کہا کہ یہ کتا بیچارہ اوپر زبان سے چاٹ رہا ہے, اندر نہیں آ سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ پھر نیچے گیا, برتن پاس نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی جوتی تھی اس کے پاس, اور جوتی وہ بند جوتی جو ہوتی ہے وہ تھی. اس نے بند جوتی کو پانی کے ساتھ بھر کے نبی علیہ السلام امسکہ بفیہ, اس کو پکڑ کے اپنے منہ کے اندر اپنی جوتی کو ایک طرف سے پکڑ کے نا, وہ پری ہوئی جوتی تھی اوپر باہر چڑھا, آ کے اس کو پانی پلایا منہ کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جب یہ دیا, حدیث کے الفاظ فشکر اللہ لہ, اللہ نے کہا تو میری مخلوق کے اوپر, حالانکہ کتا ہے, پلید جانور ہے, حرام جانور, میری مخلوق کے اوپر تو اتنا رحم کرنے والا ہے, ان کے پیٹ پالنے والا ہے. فغفر لہ, جاؤ میں نے تجھے معاف کر کے جنت تجھے دے دی ہے, ایک کام کی وجہ سے. اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ ہمارے بھی کوئی نیک کام کر کے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے, ہماری آل اولاد کے اوپر بھی رحم فرما دے. اور اسی طریقے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت تھی, عورت بھی وہ تھی, حدیث کے الفاظ ہیں امرأۃ ممسۃ, ایک ایسی عورت تھی جو عزت فروش عورت تھی. یہ جا رہی تھی تو اس نے اچانک ہی دیکھا کہ ایک جگہ نا ایک کنویں کے ارد گرد ایک کتا ہے, تو وہ اندر دیکھ رہا ہے, لگ رہا ہے کہ اس کو پیاس ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ایسے لگتا ہے کہ اسے اتنی پیاس ہے جیسے اس نے مر جانا ہے بیچارے نے, لیکن اندر اتر نہیں سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے یہ حدیث بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت باغی عورت تھی, وہ بدکار تھی, عزت فروش عورت تھی. اس نے ایسے دیکھا کہ یہ کتا ہے, پانی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ میں کس طریقے سے اس کو پانی پلاؤں. حدیث میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے کیا کیا, اس عورت نے وہ تھا نا جو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ جو چادر تھی, اس نے وہ چادر وہ اتاری, اور کو برتن اس کے پاس تھا, وہ اپنے سر کو ننگا کر کے اس نے وہ نیچے کر کے اپنی چادر کو بھیجا اور پانی باہر نکال کے کتے کو پلا دیا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فغفر لہ بہ, اللہ نے کہا جا ساری زندگی جتنے بھی گناہ کیے ہیں میری مخلوق کو پانی پلایا, جاؤ میں نے تجھے معاف کر دی. لوگوں اپنے گلی میں محلے میں پتہ کرو, کو ماڑا کو غریب کوئی, اور ضرور آپ کے گھر میں آ کے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو پھر ہی اس کو دینا ہے بیچارے کو, اور بغیر مانگے بھی اس کو دو. پتہ کرو کہ گھر میں انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نیکی کا جنت کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا, بدو آدمی تھا. بدو کا مطلب ہے کہ ان پڑھ آدمی تھا, پنڈ کا رہنے والا تھا. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا چھوٹا سا سوال ہے, کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں ضرور جنت میں چلا جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, فرمایا سوال چھوٹا ہے لیکن گل بڑی بڑی پوچھی ہے اس نے. فرمایا اچھا, فرمایا تو غلامی سے لوگوں کو آزاد کر. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر نہیں اتنے پیسے ہی نہیں ہے, پھر ہے اللہ کے رسول میں کہا فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الزَّمَانَ, فرمایا نہیں نا
تو تیرے پاس جو کوئی ہو، جس طرح ساری زندگی لوگوں کو، غریبوں کو، ماڑے غریبوں کو پانی پلا اور ان کو کھانا کھلا، تو جنت میں ضرور جائے گا۔ کوئی بات نہیں، ایک روٹی آدھی اس کو دے دو، آدھی سے بندہ مر نہیں جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 بندے بھی کھا سکتے ہیں، نہیں مر جاتا بندہ۔ 2 کا کھانا 4 بھی کھا لیں۔ اور لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں اللہ کی مخلوق کا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا، آسمانوں والا تمہارا خیال رکھے گا، عرش والا تمہارا خیال۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن جنت کا ذکر کر رہے تھے کہ جنت کے اندر محل ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، اللہ جانے کئی ایکڑوں کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے جنت دیکھی تھی نا، جب اوپر معراج کرائی گئی تو آپ نے وہ جنت دیکھی تھی، آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا محل بھی میں نے دیکھا ہے۔ اے یا رسول اللہ کیسا محل دیکھا ہے؟ فرمایا وہ اتنا بڑا محل، اور سارے کے سارے محل کی جتنی بھی دیواریں ہیں اور چھت ساری کی ساری شیشے کی بنی ہوئی، دیواریں ساری کی شیشے، اگلا کمرہ بھی شیشے کا، وہ بھی ویڑا بھی شیشے کا، کمرہ بھی شیشے کا، فلانا بھی شیشے کا، چھت بھی شیشے کا، سیڑھیاں بھی شیشے کی، شیشے کا سارا بنا ہوا ہے۔ ایک آدمی فوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کس کو اللہ نے دینا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اطب الکلام واطعم الطعام، فرمایا لوگوں سے گفتگو اچھی کیا کرو، گندی بے مقصد گفتگو نہ کیا کرو، ایک، اور دوسری واطعم الطعام، فرمایا لوگ جو ماڑے غریب مسکین بے کس ناکس لوگ ہیں اور ان کو کھانا کھلاؤ اگر وہ مل لینا چاہتے ہو۔ لوگوں لازمی نہیں لاکھوں کروڑوں دو، 100 ہے 50 دے دو، 10 دے دو، 90 اور رکھ لو، اور کچھ نہ کچھ دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی، یہ سورہ دہر کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ میرے بندے جو ہیں جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو اور اسیروں کو جو کھانا کھلانے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کھاؤ اور بعد میں مجھے یہ لفظ بھی نہ کہنا شکریہ بھائی تھینک یو۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ ویکھو جی میں یہ نہیں ہیلپ کی میں شکریہ بھی نہیں سکیا جاندی واری، فرمایا نا اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا کھلانا من ماڑے غریبوں کو، اور شکریہ کی بھی توقع نہ کرنا، نہ دے کے منہ ادھر کر کے ادھر چلے جاؤ۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ اس کا کو بدلہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہمیں تو ڈر آتا ہے قیامت کے دن کی سختی سے کہ اللہ وہ سختی ہم سے دور کرتے، اور ہم تو اس لیے تمہیں دیتے ہیں، ہم کو دنیا کے لیے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ پاک کہتا ہے، اور جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کے پیٹوں کا خیال رکھتا ہے، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن قیامت کے دن کی سختیوں اور پریشانیوں سے اللہ ان کو بچائے گا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، پریشانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا، ان کو سرور اور خوشیاں قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ان کو خوشیاں عطا فرما دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور قیامت کے دن پھر ہم نے ان کو میدان محشر سے نکال کے جنت میں لے کے جانا ہے۔ دنیا میں ہم نے کہا تھا حریر ریشم حرام ہے، قیامت کے دن ہم نے کھلے ریشم کے کپڑے رکھنے ہیں، جا پا جڑا تیرا دل کرتا۔ متقین فیہا علی الارائک، فرمایا یہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
قیامت کے دن یہ لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے وہاں نہ ہی کوئی سردی ایسی ہوگی کہ سردی لگ جائے، نہ ایسی دھوپ ہوگی کہ دھوپ لگ جائے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور یہ بڑے بڑے جنت کے اندر تختوں کے اوپر بیٹھے، جن کے اوپر چھتڑیاں لگی ہوئی ہیں خوبصورتی کے لیے اوپر لگی ہیں. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایسے ہی آپ نے جس درخت کی طرف اشارہ انگلی کریں گے وہ پھل سیدھا آ کے ان کے منہ کے پاس آ جائے گا. اور لوگوں کو کھلاتے رہے ہو، لوگوں کو دیتے رہے ہو، ان کا پیٹ پالتے رہو، جاؤ ایسی جنت میں جہاں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اور وہاں جنت کے اندر ان کے سامنے پھر ایسے جنت کے لڑکے چھوٹے چھوٹے جو ولدان مخلدون وہاں رہنے والے ان کے آگے اور کہیں گے، ان کو ترلے کریں گے، او پاجی ہے پی کے تو ویکھو، او پاجی ہے پی کے ویکھو، او جنتی صاحب ہے پی کے تو ویکھو. دنیا میں لوگوں کی پیاس بھوک کا خیال رکھتے تھے، قیامت کے دن وہ جنت کے جو ان کے آگے پیچھے قواریر من فضة قدروها تقدیرا. اور ان کے برتن جو ہوں گے یہ چاندی کے اور سونے کے برتن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ان کو او پیو او پیو پیو پیو. ایک بچہ آئے گا وہ اور کو ذائقے کی چیز، اگلا آئے گا کوئی اور قسم کی، اگلا آئے گا کوئی اور ذائقہ، اگلا آئے گا کوئی اور ذائقے کی چیز. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا. اور زنجبیل کے ذائقے والی بھی وہاں تمہیں ہم جنت کی پاکیزہ شراب پلائیں گے. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا. اور سلسبیل چشمے کا پانی بھی جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کا ذائقہ کیا، قیامت کے دن اسے ہم پلائیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. اور یہ بچے آگے پیچھے ایسے پھریں گے، ایسے لگے گا جسے کسی نے نا کٹھے موتی ایسے پھینکے ہیں نا تو موتی بکھر کے ایسے جنت کے اندر یہ بکھرے ہوں گے تمہارے لیے. لے کے سامان اور چکھ کے ویکھو، پی کے ویکھو، یہ تمہارے لیے ہوں گے. اور کیا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور قیامت کے دن ان کو لباس جو پہنائے جائیں گے اوپر ریشمی نیچے ریشمی اپنی مرضی کے، اور جنت کی نعمتوں میں رہیں گے. اور آخر پہ اللہ کہے گا ان کو شرابیں تو اور بھی پلاؤ، یہ لوگوں کو پلاتے کھلاتے رہے ہیں، ان کو دو، یہ دو ان کو. کیوں؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور تمہارا جو دنیا کے اندر لوگوں کا پیٹ پالتے رہے ہو اس کی جزا جو ہے ہم سے بہتر دینے والا کون ہے؟ یہ جزا ان کے اس عمل کی ہے جو لوگوں کا پیٹ پالنے والے. اللہ ہمیں بھی اس قابل بنائے، ہم بھی ماڑے غریب مسکینوں کا یتیموں کا ان کا پیٹ پالیں. کچھ نہ کچھ اللہ کے رستے اور روز دیا کرو، لوگوں ایک آنا دیو، روز دیو کچھ نہ کچھ، اور نعت لکھوا لو ان لوگوں میں کہ جو لوگوں کو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.